شاباش شاباش حماد شاباش. یہ لفظ میں نے کیوں لکھوایا؟ یہ جو تھا لننظر کیف تعملون، تم کون سے عمل کرتے ہو، کیسے عمل کرتے ہو. من اعمالہم القول بہذا، ان کے اعمال میں سے ایک بات یہ بھی تھی، ان کے اعمال میں سے ایک بات یہ بھی تھی وَإِذَا تُتْلَى پر من اعمالہم القول بہذا، ان کے اعمال میں سے ایک بات یہ بھی تھی. یہ ربط ہو گیا. تعملون پر کون سا لفظ عرض کیا؟ من اعمالہم القول بہذا، شکوہ. اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم المشرکین پر آیاتنا بینات، ہماری آیتیں واضح واضح. اب آیاتنا کے نیچے توحید پر دلالت کرنے والی اور شرک کو باطل کرنے والی کون سی آیتیں؟ توحید پر دلالت کرنے والی اور شرک کو باطل کرنے والی آیات پڑھی جاتی ہیں. قال الذین لا یرجون لقاءنا، اب کہنا تو چاہیے تھا قالوا لا یرجون لقاء، قالوا کہنا چاہیے تھا. قال الذین لا یرجون، تو الذین موصول آگے صلہ موصول صلہ لا کر علت بیان فرمائی. بیان علت کے لیے موصول لایا گیا. نیچے لکھ لیں ذکر موصول برائے بیان علت، ذکر موصول برائے بیان علت. کیوں یہ الذین لایا گیا؟ کیوں؟ وجہ بیان کر. اس لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں ایتے بے قرآن، کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. ہونا کیا جملہ کہا؟ کیوں یہ باتیں کرتے تھے اور قرآن لے آؤ اس میں تبدیل کرو، کیوں کرتے تھے؟ آخرت کو جو نہیں مانتے. یہ علت بیان کرنے کے لیے موصول، ورنہ قالو ہونا چاہیے تھا. قالو لا یرجونا، قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ یہ شکوہ جو نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا. ایتے بے قرآن غیر ھذا، لیا تو پورا قرآن، قرآن کے نیچے پورا، غیر ھذا اس کے علاوہ، یہ قرآن نہ ہو کوئی اور پورا قرآن لیا. او بدل ہو، یا کم از کم تبدیل کر دے تو اس کو. ہمارے استاد سے بہت بڑے عالم تھے مولانا، بہت بڑے مدرس، مفتی سرحد حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑے عالم تھے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ان کا کہ استاد قائی صاحب قلعے والے اور استاد مفتی صاحب ہمارے جہاں سے قرآن کھولتے تھے جو آیت نظر میں آئی اسی کا بیان شروع کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے، عام بندے کا کام نہیں. وہ بڑا پیارا جملہ یہاں ارشاد فرماتے تھے، ایتے بے قرآن غیر ھذا، فرماتے مانگتے تو پھر بھی قرآن تھے. یہ نئی جملہ سمجھ آیا آپ کو؟ اس کی گہرائی میں جائیں. مانگتے تو، اور آج قرآن سنو تو لوگ کہتے ہیں کتابیں لے آؤ، بزرگوں کے حوالے لے آؤ، کسی بزرگ نے لکھا ہو. وہ مانگتے تو پھر بھی قرآن تھے نا. اس پر غور کرنا. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، جواب شکوہ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، او غیر ھذا او بدل ہو کا ایک جملہ سامنے لکھیں جس میں ہمارے مسلک کے خلاف مضامین نہ ہوں، جس میں ہمارے مسلک کے خلاف مضامین نہ ہوں. کوئی اور قرآن لے آ جس میں ہمارے مسلک کے خلاف مضامین نہ ہوں. او بدل ہو، یا تبدیل کر دے اس کو، کم از کم ہمارے مسلک کے خلاف جو مضامین ہیں وہ تو نکال دے. کم از کم ہمارے مسلک کے خلاف جو مضامین ہیں وہ تو نکال دے. فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ما یکون لی، نہیں میرے بس میں، نہیں جائز یعنی نہیں میرے بس میں کہ تبدیل کروں میں اس کو من تلقاء نفسی، اپنی جان کی طرف سے،
اور قرآن لانا تو دور کی بات، میں تو اس قرآن کو بھی تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ان اتبع فریضہ پیغمبر، نہیں پیچھے چلتا میں مگر اس کے جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ انی اخاف ثمرہ ترمیم، اگر میں تبدیل کروں نا یقیناً میں ڈرتا ہوں، ان سے تو ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی، نیچے لکھیں یعنی وحی کی اتباع نہ کروں، یعنی وحی کی اتباع نہ کروں تو میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، عذاب سے جو ایک دن واقع ہوگا، اور عذاب ہوگا بھی بہت بڑا۔ عظیم صفت عذاب کی ہے اور جر جوار کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ ان عصیت ربی کا جملہ اوپر لکھنا ہے، اوپر ما من شفین والا مسئلہ بیان نہ کروں، ما من شفین والا مسئلہ بیان نہ کروں، اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں۔ اگر میں نے یہ مسئلہ بیان نہ کیا تو رب کی نافرمانی ہو جائے گی، میں عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ، اس کے سامنے لکھیں جواب شکوہ ثانی، جلدی جلدی جواب شکوہ ثانی، یہ مسئلہ سنانا چھوڑ دے۔ یہ مسئلہ انہوں نے کیا سوال کیا، چلو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ سنانا چھوڑ دے۔ جواب فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ کریم، ما تلوتہ علیکم، نہ پڑھتا میں اس کو تم پر، اللہ چاہ رہا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں نا، ولا ادراکم بہ، اور نہ خبر دیتا اللہ کریم تم کو اس کی، اللہ تمہیں خبر بھی نہ دیتا، اللہ چاہتا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، کیونکہ پس تحقیق گزار چکا ہوں میں تمہارے اندر ایک عمر کا لمبا حصہ، من قبلہ، اس کے ظاہر کرنے سے پہلے 40 سال تک تو میں نے اس قسم کا ایک جملہ بھی تمہیں نہیں کہا تھا، آج جو سنا رہا ہوں تو اللہ کریم کا حکم ہے تو سنا رہا ہوں نا، 40 سال تک میں نے کیوں نہیں سنایا؟ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ نیچے جملہ لکھیں، یہ قرآن اور مسئلہ توحید میری اختراع نہیں، اختراع گھڑی ہوئی چیز، بنائی ہوئی، یہ قرآن اور مسئلہ توحید میری اختراع نہیں بلکہ من جانب اللہ ہے۔ تم یہ بات نہیں سوچتے ہو؟ آج تک میں نے کیوں نہیں کہا؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا سَجَرَ فَتَفْرِيعِيًّا، ایک جملے کے کیا مقام ہوتی ہے، جملہ سامنے لکھیں، دلائل سے تردید شرک ہو گئی، دلائل سے تردید شرک ہو گئی۔ آپ بھی جو شرک نہ چھوڑے، جلدی کریں، دلائل سے تردید شرک ہو گئی، آپ بھی جو شرک نہ چھوڑے تو فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، پر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ، اللہ کریم پر جھوٹ گھڑ لے۔ جھوٹ کے اوپر لکھیں شفیع غالب اور شریک والا، یہ جھوٹ ہے، اللہ کے آگے شفیع غالب ہے، اللہ کے کوئی شریک ہیں، اللہ کے کوئی نائب ہیں۔ او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اللہ کریم کی آیتوں کو جیسے تم جھٹلا رہے ہو۔ مولانا سامنے جملہ لکھے، مہربانی کریں، میں اپنی طرف سے بات کروں تو میں بڑا ظالم، جلدی کریں، میں اپنی طرف سے بات کروں تو میں بڑا ظالم، اور تم نہ مانو تو تم بڑے ظالم۔ انہو لا یفلح المجرمون، تخویف، یقینا نشان یہ ہے نہیں کامیاب ہوں گے مشرک لوگ، المجرمون المشرکون، لا یفلح پر لکھ لیں حقیقی، حقیقی کامیابی مشرکوں کو نہیں ملے گی، ظاہری کامیابی مل بھی جائے لیکن حقیقی کامیابی نہیں ملے گی۔ حقیقی کا مطلب احباب نے سمجھ لیا،
ظاہری طور پر اگر مشرک کامیاب بھی نظر آئے حقیقت میں کامیاب نہیں ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مولانا یعبدون پر لکھیں کیف یفلحون. جلدی کریں جلدی، آسان لفظ ہیں. کیف یفلحون یہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ حالانکہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عبادتیں کر رہے ہیں اللہ کریم کے سوا ما ان کی لا یضرهم ولا ينفعهم جو نہیں نقصان دے سکتے ان کو عبادت نہ کرنے کی صورت میں. یضرهم پر جملہ عبادت نہ کرو تو نقصان نہیں دے سکتے، ولا ينفعهم ان کو فائدہ نہیں دے سکتے. نیچے لکھے عبادت کرنے میں عبادت کرو فائدہ نہیں دے سکتے، ان کی عبادت نہ کرو نقصان نہیں دے سکتے. یہ یعبدون بیان توحید ہے بطور ثمرہ، زجر بھی ہے. کیسے کامیاب ہوں گے؟ ان کی حالت تو یہ ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کریم کے ہاں. اللہ کریم کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. مولانا وہ تو قیامت کے منکر تھے، پھر سفارش کا کیا مطلب؟ آپ ہاں نہ میں جلدی جواب دیں، میں جملہ لکھواؤں. مشرکین مکہ قیامت کے قائل تھے، پھر شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ سامنے لکھیں. نمبر 1 مراد دنیاوی شفاعت. مراد دنیاوی شفاعت یعنی ہمارے دنیا کے کام جو اللہ کرتا ہے ان کی سفارش کی وجہ سے کرتا ہے. مقام حل ہو گیا. نمبر 2 لکھیں اخروی شفاعت بشرط وقوع قیامت. اخروی شفاعت بشرط وقوع قیامت. ان کا عقیدہ تھا ہمارے دنیا کے کام اللہ ان کی سفارش کی وجہ سے کرتا ہے، اور قیامت میں شفاعت ہوگی اگر قیامت آئی. آئے گی نہیں، اگر قیامت آئی. میری تسلی تو کرائیں سارے احباب. تسلی مقام حل ہو گیا. تو شفاعت سے کیا مراد ہے؟ دنیا کے معاملات میں قیامت کے تو وہ منکر تھے، اور اگر قیامت آ گئی تو قیامت میں بھی سفارش کریں گے. قُلْ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا خبر دے رہے ہو تم اللہ کو بما ان معبودوں کی. ماں پر معبود لکھیں، آپ قلم ہٹا دیتے ہیں. ان معبودوں کی خبر دے رہے ہو. لا یعلمو نیچے لکھیں نمبر 1 لا یعلمو کے بالکل نیچے. نمبر 1 وہ اللہ، نمبر 2 وہ معبود. میں دونوں معنی کرتا ہوں. کیا تم خبر دے رہے ہو اللہ کریم کو بما ان معبودوں کی لا یعلم فی السماوات نہیں جانتا اللہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. ان معبودوں کا اللہ کو تو پتہ نہیں ہے. مولانا انداز تو سمجھے کیا ہے تردید کا انداز. ان معبودوں کا اللہ کو تو پتہ نہیں ہے. تم ان معبود لات منات کی خبر دے رہے ہو اللہ کو. اگر وہ معبود ہوتے تو اللہ کو تو پتہ ہوتا. یہ تردید کا ایک انداز ہے. اور دوسرا خبر دے رہے اللہ کریم کو ان معبودوں کی لا یعلم جن معبودوں کو علم ہی نہیں ہے. جن معبودوں کو علم ہی نہیں ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں. سبحانہ و تعالی ما یشرکون اللہ پاک اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک بنا رہے ہیں. نیچے لکھیں شفیع غالب سمجھ کر. شفیع غالب سمجھ کر. وما کان الناس الا امۃ واحدہ زجر نہیں تھے لوگ مگر جماعت ایک. نیچے لکھے موحد. پہلے سارے کے سارے موحد تھے. فاختلفوا پس اختلاف کیا انہوں نے. اس پر لکھے بوجہ ضد. بوجہ ضد. وما کان الناس کے سامنے حاشیے پر جملہ عرض کرتا ہوں. مشرکین کے خیال کی تردید. جلدی کریں. مشرکین کے خیال کی تردید کہ ہمارے مذہب میں شفاعت کا عقیدہ ہے. تمہارے دین میں نہ ہو تو کیا حرج ہے؟
تمہارے دین میں نہ ہو تو کیا حرج ہے؟ بس یہ ان کے اسی خیال کی تردید بیان کی جا رہی ہے. نہیں تھے لوگ مگر جماعت ایک، موحد تھے سارے. فاختلفوا، بس انہوں نے اختلاف کیا ضد کی وجہ سے. مولانا سورۃ البقرہ کھولے آیت نمبر 77. فاختلفوا، صفحہ رسم اللہ ثناء اللہ صاحب، صفحہ 12. کیا لفظ ہے؟ آیت تو پڑھو. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یفعلون وما یعلمون. یہ صفحہ کھولے 31، صفحہ 31، آیت کا نمبر ہے 213. وہ میں نمبر بتانے میں بھول گیا. کان الناس امۃ واحدہ، جلدی کریں نہیں ملا حوالہ. کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ جماعت ایک. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، بس بھیجی اللہ نے نبی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اتاری اللہ نے ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان. فیما اختلفوا فیہ، جن چیزوں میں ان کا اختلاف تھا ان میں فیصلہ کرے. تو پہلے لوگ سارے ایک تھے، اختلاف کیا انہوں نے ضد کی وجہ سے. اب ولولا کلمۃ سبقت من ربک، جواب شبہ، جلدی لکھیں جواب شبہ. پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ جواب شبہ، پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ تخویف اخروی، اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ پر جملہ لکھیں. پورا عذاب آخرت میں ہوگا، پورا عذاب آخرت میں ہوگا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو فوراً فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. وَيَقُولُونَ شَكْوَى، اور کہہ رہے ہیں اوپر لکھیں بوجہ ضد. یقولون بوجہ ضد کہہ رہے ہیں کہ انہیں اتارا گیا اس کے اوپر آیت فرمائشی معجزہ، آیا پر فرمائشی اس کے رب کی طرف سے جو ہم فرمائشی معجزے مانگتے ہیں کہ انہیں اتارا گیا. فقل، جواب شکوہ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. انما الغیب للہ، پکی بات ہے غیب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اس کے قبضے میں ہے، میرے پاس تو نہیں ہے غیب. فانتظروا، پس انتظار کرو. نیچے لکھیں اپنے مطلوبہ معجزے کی، اپنے مطلوبہ معجزے کی انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. منتظرین پر لکھیں تمہارے انکار پر سزا ہوگی. انما الغیب للہ کا حاشیے پر جملہ لکھیں جی. جواب سوال مقدر، عذاب تمہارے قبضے میں نہیں، اتنا تو بتا دو کب آئے گا. جواب انما الغیب للہ.
آگے جملہ پورا کریں. معجزہ لانا تو درکنار، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں اللہ اس کا اظہار کب کرے گا. فانتظروا، انتظار کرو تم اپنے مطلوبہ معجزہ کی، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تمہارے انکار پر سزا کب آتی ہے؟ وَإِذَا سَكَنَ النَّاسَ رَحْمَةً سَجَرَ، اور جب چکھاتے ہم لوگوں کو رحمت پر لکھے مثلا خوشحالی چکھاتے ہیں نا. من بعد ضرّا مستہم، بعد تکلیف کے جو ان کو پہنچی تھی. ذرہ پر لکھے مثلا بدحالی کے بعد اللہ خوشحالی دے دے. اذا لہم مکر فی آیاتنا، فوراً ان کے لیے مکر ہوتے ہماری آیات میں. مکر سے کیا مراد ہے؟ نیچے لکھیں جی، استہزاء و تکذیب و اعتراضات. بدحالی کے بعد میں اللہ خوشحالی دے دوں، ہماری آیتوں میں مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. مکر سے مراد استہزاء کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مکر کرتے ہیں میں اللہ خوشحالی دیتا ہوں، نسبتیں دوسروں کی طرف کرتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہت جلدی کرنے والے ازرو تدبیر کے. نیچے جملہ لکھیں، یعنی جلدی سزا دینے والا ہے، یعنی جلدی سزا دینے والا ہے. مکر کا لفظ بطور مشاکلت بولا گیا ہے اللہ کے لیے. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم تدبیریں کر رہے ہو، جو تم مکر کر رہے ہو. هو الذی یسیرکم، ربط لکھے مولانا آیت کے بالکل اوپر، هو الذی، وہ دوبارہ بدحالی بھی لا سکتا ہے، وہ دوبارہ بدحالی بھی لا سکتا ہے. یہ دلیل عقلی نمبر 4 بھی ہے، یہ ربط آپ کو لکھوا دیا. وہ اللہ کریم وہ ہے جو تم کو چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں، حتیٰ یہاں تک کہ جس وقت ہوتے ہو تم فی الفلک کشتیوں میں، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور چلتی ہیں وہ کشتیاں ان کو لے کر ساتھ ہوا معتدل کے. طیبہ معتدل ہوا، اچھی ہوا. اب پہلے فرمایا اذا کنتم، خطاب تھا، اب جرینا بہم، اب خطاب سے غیبت کی طرف التفات کر دیا. یہ بھی فصاحت و بلاغت کا ایک انداز ہے. اور چلتی ہیں وہ کشتیوں کو لے کر ساتھ ہوا اچھی معتدل کے، وفرحوا بها، اور خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی کشتیوں کی رفتار کے ساتھ. جاءتها عاصف ریح ناصف، اچانک، جاءتها کے نیچے اچانک آ جاتی ہے ان کشتیوں کو ہوا عاصف بڑی تیز. وجاءهم الموج، آ جاتی ان کے پاس موجیں. موج اس میں جنس ہے اس لیے معنی جمع والا کر رہا ہوں. آ جاتی ان کے پاس موجیں من کل مکان، ہر طرف سے. وظن، اور یقین کر لیتے ہیں. یہاں ظن بمعنی یقین ہے، یقین کر لیتے انہم محیط بہم، یقیناً وہ گھیرا کر لیا گیا ہے ان کا، اب طوفان سے نکل نہیں سکتے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کریم کو طرح کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے. الدین، ساری پکار. الدین کا معنی یہاں ساری پکار. مولانا کوئی جملہ آپ کو یاد ہے کہ آپ بھول گئے ہیں؟ جب یہ مشرکین پھنس جاتے تھے اس وقت کیوں خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے شاید وہی عذاب آ گیا جس سے آمنہ کھڑا ڈراتا تھا.
لئن انجیتنا من هذه لنکونن من یہ باتیں ہو چکی ہیں. لئن انجیتنا من هذه کیا کہتے ہیں اگر تو نے نجات دے دی ہم کو من هذه اس مصیبت سے لنکونن من الشاکرین ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والوں میں سے. شاکرین کے نیچے موحد ہم موحد بن جائیں گے. جیسا اب توحید والا عقیدہ ہے اسی پر پکے رہیں گے. فلما انجاہم پر جب کہ نجات دے دیتا تھا اللہ کریم ان کو. کیوں نجات دیتا تھا یہ بھی میں نے جملہ لکھوایا تھا آپ کو یاد نہیں ہے سورۃ العنکبوت میں آپ نیچے لکھ لیں. انجاہم کے نیچے دو لفظ ہیں بوجہ مضطر ہونے کے بوجہ مضطر ہونے کے اما یجیب المضطر جب بندہ ہر طرف سے نا امید ہو کر اللہ کو پکارے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے. مضطر ہونے کی وجہ سے جب اللہ ان کو نجات دے دیتا تھا اذا ہم یبغون فی الارض فوراً وہ بغاوت کرتے تھے زمین میں. یبغون کے نیچے لکھیں یشرکون یبغون کے نیچے یشرکون شرک کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق بغیر حق کے. بغیر الحق کی قید کیوں لگائی ہے سامنے لکھیں جی. بغیر الحق کی قید اس لیے یہ زیادتی اور سرکشی خود ان کے نزدیک بھی جرم تھی. لالا کو نہیں لکھا ہے جملہ تھوڑے کو چیک نہ کرو میں مٹھو لکھا ہی رہا تھے تھوڑے کو کتوں لکھا ہوا آ گیا لالا چیک کر رہا ہے میں آس پاس دورے میں پہلے شریک رہا ہے نا لالا دیکھ رہا ہے میں جملہ لکھا میں لکھا ہی مٹھو رات تھے میں نے رات کو یہ جملہ لکھا ہے اس کے بعد کہاں سے آ گیا کیا جملہ لکھوایا ہے جی بغیر الحق کی قید کیوں لگائی. وہ بھی سمجھتے تھے ہم ناحق کر رہے ہیں ان کا ضمیر ملامت کرتا تھا کرتے ناحق کو تم کرنا شکر چاہیے تھا کر شرک رہے ہو. یا ایھا الناس اس پر لکھ لیں کل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں انما بغیکم علی انفسکم یقیناً تمہاری شرارتیں علی انفسکم علی ضرر کے لیے وبال ہوگی تمہارے اپنے اوپر. لام نفع کے لیے ہوتا ہے علی نقصان اور ضرر کے لیے. متاع الحیات الدنیا مانا عبارت تھی تمتعوا متاع الحیات الدنیا عبارت تھی تمتعوا متاع الحیات الدنیا نفع اٹھا لو نفع دنیا کی زندگی کے. عبارت تھی تمتعوا متاع الحیات الدنیا نفع اٹھا لو نفع دنیا کی زندگی کے. ایک معنی یا تمتعوا نہ نکالو تو پھر یہ منصوب ہے بے نازل خافض عبارت تھی فی متاع الحیات الدنیا. دوسرا قول بھی لکھ لیں فی متاع الحیات الدنیا یہ جو تمہاری شرارتیں ہیں وبال تمہاری اپنی جان پر ہوگا اور ہیں بھی فی متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے نفع میں ہیں. یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے لے لو ثم الینا مرجعکم پھر ہماری طرف لوٹنا ہے تم کا بس ہم خبر دیں گے تم کو ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے. انما مثل الحیات الدنیا عنوان لکھے نیچے آیت پر تزہید من الدنیا. اور جملہ لکھے جی جلدی کریں جس دنیا پر مغرور ہو کر نہیں مانتے اس کا حال جس دنیا پر مغرور ہو کر نہیں مانتے اس کا حال. انما مثل الحیات الدنیا پکی بات ہے دنیا کی زندگی کا حال دنیا کی زندگی کی مثال کمائن مثل پانی کے ہے مائن کے نیچے روح جلدی کریں مائن کے نیچے روح انزلنا من السماء اتارا ہم نے اس پانی کو بلندی سے فاختلط به نبات الارض پس گنجان ہو کر نکلی بہی پانی کے ذریعے باسبب یا نبات الارض زمین کی انگوریاں. ارض پر لکھے جسم
مما یاکل الناس والانعام، سبحان اللہ، مما یاکل الناس والانعام، ان چیزوں میں سے جو کھاتے ہیں انسان اور لوگ۔ پانی آیا، زمین سرسبز ہوئی، انگوریاں نکلی، فصلیں نکلی، لوگ کھا رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جس وقت لے لیتی ہے زمین زخرفہا، اپنی چمک، وزینت، واو تفسیریہ، وزینت یعنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر لفظ لکھنے ہیں، انسان کی جسمانی طاقت، وزینت انسان کی جسمانی طاقت، وزن آلہا، اور زن بمن یقین، یقین کر لیتے ہیں زمین کے مالک، انہم قادرون علیہا، یقیناً وہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں زمین پر۔ فصل تیار ہو گئی ہے، ہم ابھی کاٹ لیں گے۔ قادرون اس کے اوپر لفظ لکھیں جی، انسان کے رشتہ دار، ان کو امید انسان پر، بس ان کو امید انسان پر، اتاہا امرنا لیلا و نہارا، آ جاتا ہے زمین کو، وہ جو انگوریاں نکلی ہوئی ہیں نباتات، آ جاتے ہیں ان انگوریوں کو، امرنا ہمارا حکم، لیلا و نہارا، رات کے وقت یا دن کے وقت، لیلن پر لکھے وقت غفلت، پس کر دیتے ہیں ہم اس فصل کو حسیدن کٹی ہوئی، کلم تغن باللمس، گویا کہ نہیں تھی وہ کل۔ امرنا لیلن پر لکھ لے موت، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہم نشانیاں، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا جو غور فکر سے کام لیتے ہوں۔ آیت کو دیکھیں، میں آیت کو فٹ کروں انسان پر۔ کمائن، پانی اوپر سے آیا، زمین میں آیا، زمین آباد ہوئی، نبات، انگوریاں نکلی، فصلیں نکلی، اور زمین خوبصورت ہو گئی، ہر طرف کھیتی لہرا رہی ہے، ہر طرف فصلوں کی بہار ہے، گندم اگی ہوئی ہے۔ زمین کے مالک کا یہ خیال ہوتا ہے میں فصل کاٹ کر بیچوں گا، سارے قرضے میرے اتر جائیں گے، شادیاں کروں گا، خوشی غمی یہ نمٹاؤں گا، بس وہ اسی امید میں ہوتا ہے کہ میں نے فصل کاٹ کر ساری ضروریات پوری کرنی ہے۔ یکدم رات کو یا دن کے وقت آ جاتا ہے اللہ کا عذاب، آیا شالہ باری، آیا کوئی ایسا آگ والا عذاب، اللہ نے کھیتی کو کاٹ کر تباہ و برباد کر رکھ دیا، ایسے معلوم ہوتے ہیں کلم تغنا باللمس، یہاں کھیتی تھی ہی نہیں۔ اب میں نے آپ کو جو لفظ لکھوائے ان کو فٹ کرتا ہوں، پانی اوپر سے آیا، روح اوپر سے آئی۔ آپ نے دیکھی نہیں آیت، میں کیا کروں، پانی پر میں نے کیا لکھوایا، روح، پانی اوپر سے آیا، روح اوپر سے آئی، پانی زمین میں آیا، روح جسم میں آئی، عرض پر جسم لکھوایا ہے، اور زمین خوبصورت ہو گئی، او انسان جوان ہو گیا۔ اب جوان پر بڑی امیدیں ہیں، والدین کو، رشتہ داروں کو، نوکری کرے گا، محنت مزدوری کرے گا، کاروبار کرے گا، ہماری خدمت کرے گا، ان کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں، قادرون علیہا۔ یکدم آتی ہے موت، دن کو آئی موت، رات کو آئی موت، اور ایسے اللہ نے نام و نشان انسان کا مٹا دیا جیسے کھیتی کا اللہ نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ انسان گیا، پھر قبروں پر لکھا ہوتا ہے ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل ہی کی دل میں حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا۔ انسان کی یہی زندگی ہے، کھیتی والی مثال، ورنہ مثال فلم میں لکھی ہے، آپ احباب نے سمجھ لی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سبحان اللہ۔ جب دنیا دار الزوال ٹھہری، لکھے جملہ، جب دنیا دار الزوال ٹھہری، یہ تو زوال کا گھر ہے، آؤ نہ پھر اللہ کریم بلاتا الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف۔ جنت میں سلامتی سلامتی ہے، دنیا تو دار الزوال ہے۔ دار الزوال و یہدی من یشاء، اور اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ صراط مستقیم پر جملہ
جو ذریعہ ہے دار البقا کا. جلدی لکھیں جلدی. صراط مستقیم جو ذریعہ ہے دار البقا کا. للذین آحسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اخلاص سے نیکی کی. آحسنوا کے نیچے لکھیں یعنی ایمان و توحید. جنہوں نے ایمان قبول کیا توحید قبول کی جنہوں نے نیکی کی اخلاص کے ساتھ ان کے لیے الحسنہ بڑی بھلائی ہوگی. حسنہ پر جنت وزیادۃ اور اس کے علاوہ بھی مزید بڑا ہوگا. زیادۃ پر لکھیں رؤیت الہی اللہ کا دیدار. دیدار لکھ لے دیدار الہی بھی ہوگا. للذین آحسنوا خبر مقدم ہے. الحسنہ معطوف علیہ ہے واو عاطفہ ہے زیادہ معطوف ہے معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے. للذین آحسنوا خبر مقدم ہے. ولا يرهقهم وجوههم قدر ولا ذلہ اور نہ چڑھے گی ان کے چہروں کو سیاہی. ولا ذلہ اور نہ ذلت ان کے چہروں پر سیاہی بھی نہیں چڑھے گی ذلت بھی نہیں چڑھے گی. اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنتی اس جنت میں ہمیشہ وہ رہنے والے ہوں گے. والذین کسبوا السیئات تخفیف اخروی اور وہ لوگ جنہوں نے کمایا برائیوں کو سیئات پر شرک و کفر. جلدی کریں قلم آپ ہٹا دیتے ہیں. جن لوگوں نے کمائیاں کی بری کمائیوں سے برا شرک و کفر جزاء السیئۃ بمثلھا بدلہ برائی کا اس کے برابر ہوگا. سامنے لکھیں جی یعنی گناہ سے زیادہ سزا نہیں ملے گی. معافی کی نفی نہیں. 10 گناہ کیے 10 کی سزا ملے گی اور معافی یہ ممکن ہے اللہ معاف کر دے. شرک کے علاوہ باقی جو گناہ ہیں اللہ معاف کر دے. تو یہاں پر بے مثلھا سے کیا مراد ہے؟ جتنے گناہ کیے سزا اتنی ہی ملے گی. معافی کی نفی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے وہ مل سکتی ہے. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ان پہ چڑھے گی ذلت. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ نفی شفاعت کاری نہیں ہوگا ان کے لیے. من اللہ من عذاب اللہ عذاب لکھے قرطبی کا حوالہ. من عذاب اللہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب میں سے بھی ناصم کوئی بچانے والا. مولانا اب حاشیہ لکھے سامنے بالکل. کفار کے دلوں کی سیاہی کفار کے دلوں کی سیاہی چہروں سے ظاہر ہو کر رہے گی. یہ سیاہی جہالت و ضلالت کی ہوگی. کانما اوشیت وجوہم کتم من اللیل مسلمہ بیان حالت ذلت گویا کہ ڈھانپے گئے ان کے چہرے کتم من اللیل رات کے ٹکڑے میں سے. رات کا کالا ٹکڑا لے کر ان کے چہروں پہ مل دیا گیا ہے. ایسے چہرے سیاہ ہوں گے. مسلمان یہ مولانا حال ہے یا کتان سے حال ہے یا لیل سے حال ہے؟ مسلمان یا کتان سے حال ہے یا لیل سے حال ہے. مانا دوبارہ کرتا ہوں. کانما گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے ایک ٹکڑے سے. ٹکڑا کس کا؟ من اللیل رات سے. درہا لے کے وہ ٹکڑا کالا ہو وہ ٹکڑا اندھیرے والا ہو یا مسلمان وہ رات اندھیرے والی ہو. اندھیرے والی رات کا ایک ٹکڑا لے کر ان کے چہروں پہ مل دیا گیا ہو. ایسے چہرے سیاہ ہوں گے. یہی لوگ جہنمی اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے آگ میں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا تخفیف اخروی. جن کو تم نے شفیع غالب سمجھا ہوا ہے نا، جن پیروں فقیروں اور انبیاء اولیاء کی عبادت کر رہے ہو، آؤ تمہیں
سنائیں قیامت میں ان کا حال کیا ہوگا تمہارے ساتھ. یوم نحشرہم جمیعا، اس روز ہم جمع کرے گے ان تمام کو. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم فرمائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، مشرکوں کو کہیں گے مکانکم الزموا مکانکم. الزموا محذوف ہے، مکانکم اس کا مفعول ہے. الزموا مکانکم، لازم پکڑو اپنی جگہوں کو، اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. اب تو آسان منع کر دیا، اپنی جگہوں سے نہیں ہلنا. انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک، شرکاؤکم پر لفظ عبادت میں جن کو عبادت میں شریک کیا تھا وہ بھی ٹھہر جائیں، تم بھی ٹھہر جاؤ. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پر جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان. زیلنا فرقنا، فرق یفرق تفریقا، جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور کہیں گے ان کے شریک تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. پھر میں سوال یاد کرا رہا ہوں آپ احباب کو، یہ مشرکین انبیاء اولیاء کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے عبادت. 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 86. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، آیت نمبر 86 صفحہ 250. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، آمنے سامنے ہوں گے نا جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے تھے. مشرک دیکھیں گے شُرَكَاءَهُمْ، اپنے شریکوں کو. قالوا، تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شُرَكَاؤنَا، یہ ہمارے شریک ہیں. الذین، وہ شریک، کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر. اب کنا ندعو پر لفظ لکھیں جی، سفارشی اور حمایتی سمجھ کر، سفارشی اور حمایتی سمجھ کر پکارا کرتے تھے. غیبانہ حاجات و مسائل میں پکارا کرتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، پس ڈالیں گے وہ شریک ان کی طرف بات کو، ان کی بات منہ پر ماریں گے. کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، پکارتے تو تھے. اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ کہیں گے ہم پکارتے تھے، یہ کہیں گے نہیں پکارتے تھے. ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان. منافع کفا پر لکھیں، یعنی اللہ کی قسم. اب مفسرین رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس گواہی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں وہ. اللہ کی قسم، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، انا تھا یقینی بات ہے پکی، ہم تمہاری عبادتوں سے لغافلین، البتہ بے خبر تھے. ہمیں کوئی پتہ نہیں کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا. اب یہاں کیا مانا ہے کہ دور سے جس نے پکارا وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، قبر پر آ کر پکارا تو پتہ ہے. لغافلین، ہم غافل تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں جی عبادت کا پتہ نہیں ہے نا، عبادت لفظ آیا ہے نا، سجدہ طواف منت منوتی جانور ذبح کرو اس کا پتہ نہیں ہے نا، پکارو تو پتہ ہے نا. کھولیں جی 26واں پارہ پہلا صفحہ آیت نمبر 5 سورۃ حامیم. اللہ کا عبادت کا پتہ نہیں ہے نا جی، پکارو تو پتہ ہے. وَمَن نَزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، وَمَن صفحہ 453. وَمَن نَزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کریم کے سوا من، ان ہستیوں. من سبیل عقول کے لیے آتا ہے، میں نے جملے بھی لکھوائے تھے آپ کو.
جو نہیں جواب دے سکتے اس کو کیا مرض وَهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِمْ غَافِلُونَ یہ لفظ ہے وَهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِمْ دیکھو پکار کا لفظ آ گیا اور وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جب جمع کیے جائیں گے بت جمع کیے جائیں گے واہ بھائی واہ لوگ تو کانو بے عبادتہم ہو جائیں گے وہ ان کے دشمن اللہ کے نیک بندے ان کے دشمن بن جائیں گے اور ہو جائیں گے بے عبادتہم کافرین ان کی عبادت کا انکار کرنے والے مسئلہ سمجھ آ گیا غیبانہ پکار عبادت ہے غیبانہ پکار عبادت ہے اور مولانا حاشیہ لکھیں مشرک کے دو نظریے جلدی کریں مشرک کے دو نظریے نمبر ایک ان معبودوں کو علم ہے ان معبودوں کو علم ہے نمبر دو وہ اپنی عبادت پر راضی ہیں مشرک کے کتنے نظریے ہوتے ہیں دو ایک نظریہ کہ ان بزرگوں کو معبودوں کو اللہ کی نیک ہستیوں کو اس کا اشارہ لکھوانا ہوتا ہے نا جی علم ہے اور نمبر دو دوسرا جملہ تو سنا ہے اس عبادت پر ہم نظر نیاد منت منوتی جانور چڑھاوے وغیرہ وغیرہ یہ جھنڈیاں یہ کمکمے وہ راضی ہے اس پر تو اس آیت میں جواب دے دیا ما کنتم ایانا تعبدون ان کو علم نہیں ہے اور وہ اپنی عبادت پر راضی ہیں وہ آیت ابھی ہم نے کھولی ہے کانوا لہم اعداء نہیں سمجھ آئی کانوا لہم اگر راضی ہوتے تو دشمن بنتے ہونا نہیں سمجھے آپ اگر راضی ہوتے وہ نیک بزرگ نیک ہستیاں تو ان مشرکوں کے دشمن بنتے کھولے مونا سورۃ مریم کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا صفحہ 281 صفحہ 281 آیت کا نمبر بیٹا بتاؤ نمبر کو آپ کو نہیں مل رہا ہوں میں کیا کرا نمبر کیا ہے یہ سبحان اللہ کلا اچھا انہوں نے کیوں بنائے الہ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً انہوں نے اللہ کے بغیر کئی معبود بنا لیے لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ ہوں وہ ان کے مددگار کلا ہرگز نہیں سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف ہو جائیں گے ان کے تو لوگ کہتے ہیں وہ عبادت پر راضی ہیں تو نہ راضی ہیں نہ ان کو پتہ ہے آ جاؤ سبحان اللہ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا ایک اور جملہ بھی آپ کو لکھوایا تھا پکار تو زبان سے ہوتی ہے سلام اور کلام کانوں سے ہوتا ہے ہاں نا آپ کو شک ہے میرا خیال ہے پکار یا رسول اللہ یا ابراہیم یا اسماعیل یا شیخ جیلانی یہ پکار تو زبان سے ہوتی ہے غیبانہ اور جو سلام ہے یا کلام ہے یہ آنکھوں سے ہوتا ہے اگر پکار غیبانہ زبان سے ہوتی ہے تو سلام اور کلام کس سے ہوتا ہے کمال ہے بھائی زبان والی پکار سے تو غافل ہے اور زبان والا جو ہم سلام کلام کریں اس کو جانتے ہیں یہ عجیب بات ہے آؤ مولانا پتنی آپ نے بات سمجھی ہے کہ نہیں کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی کیا کرے ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت سبحان اللہ اس وقت زیادہ معلوم کر لے گا تبلو پر لکھیں زیادہ معلوم کر لے گا ہر نفس ما اسلفت جو پیچھے چھوڑایا سامنے لکھیں گی مطلق علم تو مرتے ہی ہو جائے گا مطلق علم تو مرتے ہی قیامت کے میدان میں کیسے اس کو پتہ چلے گا نا قیامت میں اور زیادہ معلوم کر لے گا کیا معنی ہے جی اور زیادہ معلوم کر لے گا
ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں زیادہ معلوم کر لے گا ہر نفس ما اسلف، ہونا اشکال حل ہوا کہ نہیں ہوا، جو پیچھے چھوڑا ہے، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، لوٹائے جائیں گے اللہ کریم کی طرف جو مالک ہے ان کا سچا، جو مالک ہے، مولا کا معنی مالک، مالک ہے ان کا سچا۔ او مولانا کھولیں سورۃ محمد، ان الکافرین لا مولا لہم، مولانا صلی اللہ جلدی صفحہ دسو بیٹا، وہ یہ تو قرآن بھول گیا، وہ کمرے میں پڑا ہے ورنہ میں خود نکال لیتا، جلدی کریں۔ 457 صفحات کا نمبر 11 کیا معنی ہے؟ ان الکافرین لا مولا لہم، کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اب مولا کا معنی مالک نہیں کریں گے، کافروں کا کوئی مالک نہیں نا، وہاں میں نے مولا کا معنی لکھوایا تھا، سفر سارے نہیں، کیا لکھوایا تھا؟ کوئی کار ساز۔ اب آ جائیں دونوں کا فرق کروں، ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور لوٹائے جائیں گے اللہ کریم دن جو مولا ہے ان کا سچ۔ یہاں مولا بمانا مالک، وہاں مولا بمانا محب اور ناصر، وہاں کیا معنی ہے مولا کا؟ محب اور ناصر۔ اللہ کریم کافروں سے محبت کرنے والا نہیں، ان کا مددگار نہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ فرق سمجھ آ گیا مولانا؟ یہاں کفار کا ذکر ہو رہا ہے، مولاہم الحق، اللہ ان کا سچا مالک ہے، اور وہاں کا کافروں کا کوئی مولا نہیں، بمانا محب ناصر مددگار۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ قصے، وہ کہانیاں، وہ روایتیں جو وہ کھڑا کرتے تھے دنیا میں۔ تو کھڑا کرتے ہیں جی، حضرت شیخ جیلانی نے وہ اسرائیل سے تھیلا روحوں کا چھین لیا، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، تھیلا چھین لیا، ما کانوا یفترون، جو کھڑا کرتے تھے۔ حضرت شیخ جیلانی کا دھوبی فوت ہو گیا، آ گئے سوال کرنے والے، مر رب کو کہا میں تو دھوبی ہوں، شیخ جیلانی کے کپڑے دھوتا تھا، تیرا دین کیا ہے؟ میں تو ان کا دھوبی ہوں، کپڑے دھوتا تھا۔ لوگ نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، اس کو چھوڑ دو، تماشا بن گیا، جھوٹی کہانیاں کسے کھڑا کرتے تھے۔ ما کانوا یفترون، گم ہو جائیں گے ان سے وہ معبود، وہ قصے، وہ کہانیاں، وہ روایتیں، وہ خواب، وہ کرامتیں، ہونا ساری باتیں آ گئی ذہن میں جن کو کھڑا کرتے تھے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، دلیل عقلی اعترافی، اس کو دشمن بھی مان لے۔ فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کون روزیاں دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ ایک نمبر خود لکھنے آپ نے 6۔ امن یملک السمع والابصار، ام من اصل میں تھا ام من، آپ کو 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ذہن میں نہیں ہے۔ امن خلق السماوات، میں نے ام متصل ان منقطع کا آپ کو حاشیہ بھی لکھوایا تھا، یہاں سامنے لکھ لیں ام منقطع، ام اصل میں تھا ام من، ام منقطع، یعنی پہلی بات رہنے دو دوسری بتا دو، پہلی بات رہنے دو دوسری بتا دو۔ کون روزیاں دیتے ہیں تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ ام من، چلو یار پہلی بات رہنے دو دوسری بتا دو۔ من یملک، ہونا مقام حل ہوا ہے، ام یا، چلو پہلی چھوڑو دوسری بتا دو۔ من یملک السمع نمبر 2، کون مالک ہے کان کا، والابصار نمبر 3 آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے نمبر 5 مردے کو زندہ سے، ومن یدبر الامر نمبر 6، الامر عبارتی امر العالم، من یدبر امر العالم،
یہ الف لام جو ہے مضاف الیہ کی عوض آیا ہے. کون تدبیریں کرتا ہے جہان کے سارے کاموں کی, سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, بس ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ, یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, ان کاموں میں کس نے سفارش کی تھی؟ نہیں جملہ سمجھ آیا؟ تم جو کہتے ہو اللہ ہمارے کام کرتا ہے ان سفارشوں کے ذریعے, ان کاموں میں کس نے سفارش کی تھی؟ اگر یہ کام اللہ بغیر سفارشیوں کے کر سکتا ہے تو تمہاری حاجات اور مشکلات بغیر سفارشوں کے سن کے پوری کر سکتا ہے. یوں سورت کے مضمون کے ساتھ اس کا ربط ہے. فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ, یہ ماقبل پر متفرع ہے کہ اب یہ ساری باتیں مانتے ہو, فرما دیجیے فَلَا تَتَّقُونَ, کیا پس بچتے نہیں ہو عبادت میں شریک کرنے سے؟ نیچے لکھیں تَتَّقُونَ, عبادت میں شریک کرنے سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ ایک جملہ چھوٹا سا لکھوا دو, پورے قرآن میں کام آئے گا. مونا سامنے لکھیں سماع مصدر ذکر کیا, جلدی کریں جلدی. سماع مصدر ذکر کیا کیونکہ کان کا کام صرف سننا ہے, کیونکہ کان کا کام صرف سننا ہے. ابصار جمع کیونکہ آنکھ بیاق وقت بہت سی چیزیں دیکھتی ہے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ, میں نے ابھی آپ کو جملہ علم معنی والا لکھوا دیا تھا. فَذَلِكُمُ اللَّهُ, بس ان صفات والا اللہ ہے. ذالکم کا معنی تو سنا ہے, ان صفات والا اللہ جو تمہارا رب ہے سچا. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ, پس کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ حق کے بعد تو گمراہی ہی گمراہی ہے. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ, پس کہاں تم پھیرے جا رہے ہو؟ مانا ماذا بعد الحق کا جملہ لکھیں, مراد عقائد, مراد عقائد, عقائد, ورنہ فروئی اجتہادی مسائل میں دونوں جانب حق ہے. بڑے علماء نے یہ جملہ سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا. حق کے علاوہ کیا ہے گمراہی؟ اس آیت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ آپ چپ کر گئے یار, چلو. اجتہادی مسائل میں دونوں جانب حق ہوتا ہے. قضادار کی بات کن لوگوں پر؟ الذین فسقوا, الذین فسقوا, ان لوگوں پر جنہوں نے کامل نافرمانی کی. فسقوا پر لکھے کامل درجہ کفر. کون سی بات ثابت ہو گئی؟ کامل کافروں پر, کامل درجے والے فاسقوں پر. کیا بات؟ انہم, یہ بات, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. نیچے لکھیں بوجہ مہر جباریت, ایمان نہیں لائیں گے وہ بوجہ مہر جباریت. یہ کلمت رب کا بیان آ گیا. کون سی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کیوں نہیں لائیں گے بوجہ؟ آپ ساتھ نہیں دیتے میرا میں کیا کروں, ہم کیوں کرتے ہو میرے پیغمبر؟ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ, ذوق والے ساتھی جاگے جو آگے جملہ میں نے کہنا ہے. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ, فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ, جو نئے سرے سے پیدا کر سکے مخلوق, ثُمَّ يُعِيدُهُ, پھر اس کو لوٹا سکے قیامت میں. نئے سرے سے پیدا کرے قیامت میں لوٹائے, تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے؟ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ, فرما دیجئے اللہ ہی نئے سرے سے پیدا کرتے مخلوق. ثُمَّ يُعِيدُهُ, پھر لوٹائے گا اس کو. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ, پس کہاں پھیرے جا رہے تم توحید سے؟ اس سوال کا جواب ان سے کیوں نہیں سنا؟
پچھلے سوالوں کا جواب تو ان سے سنا تھا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اس سوال کا جواب کیوں نہیں سنا؟ حال بن شرکائکم جب کہا تو ہونا چاہیے تھا فَسَيَقُولُونَ، ان سے کیوں جواب نہیں سنا؟ خود کیوں جواب دیا؟ آپ سوال مجھے سنائیں تو جواب بتاؤں۔ پچھلے سوالوں کا جواب کس سے سنا؟ اس سوال کا جواب خود کیوں دیا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ لکھیں اس مقام پر ان کے شرکاء سے نفی ہو رہی تھی، اس لیے وہ جواب دینے میں جھجک محسوس کر رہے تھے۔ اس لیے خود جواب دیا۔ مولانا مقام حل ہو گیا؟ آگے چلے۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ زَجْرٌ لِلْمُنْكِرِينَ، اللہ نے پھر ڈانٹا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو رہنمائی کرے حق کی طرف، سچی بات کی رہنمائی کرے۔ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، خود جواب دو، وہ جھجک محسوس کریں گے۔ پتہ تھا نا ہمارے معبود تو بولتے نہیں ہیں، رہنمائی کر نہیں سکتے۔ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ، وہی مولانا جملہ اسی آیت کا بھی ہے جو ابھی لکھوایا آپ کو۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہدی للحق، اللہ رہنمائی کرتا ہے واسطے حق کے۔ افمن یہدی الی الحق، کیا پس وہ ذات جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، احق کو حقدار ہے۔ تفصیل والا معنی نہیں کرنا، معنی غلط ہو جائے گا، مہربانی کریں جاگیں۔ حق کو کا یہ معنی نہیں کرنا جو ذات حق کی رہنمائی کرتی ہے اللہ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یہ معنی کرے گی معنی غلط ہو جائے گا۔ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کا مطلب ہے معبودان باطل بھی تو کچھ حقدار ہیں نا کہ ان کی بات مانی جائے نا، اس لیے حق کو خالص تفصیل ہے۔ افمن یہدی الی الحق، کیا پس وہ ذات جو رہنمائی کرتی حق کی طرف، احق کو لائق ہے، حقدار ہے، ان یتبع کی اتباع کی جائے۔ اما لا یہدی، یا وہ جو نئی رہنمائی کرتی، الا یہدا، مگر یہ کہ خود رہنمائی کی جائے۔ جو خود رہنمائی کا محتاج ہے وہ کیسے اتباع کے لائق ہو سکتا ہے؟ فما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں مشرکوں، کیا ہے بات سے تمہارے، کیف تحکمون، کیسے برا فیصلہ کر رہے ہو، توحید چھوڑ کر شرک کی طرف بھاگے جا رہے ہو۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، زجر، پھر اللہ نے ڈانٹا، نہیں پیچھے چل رہے اکثر ان کے، الا ظنا، مگر بے اصل خیالات کے۔ ظنن کا معنی لکھیں، بے اصل خیالات، دیکھی دکھائی رسم و رواج، کوئی دلیل نہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقیناً گمان بے اصل خیالات نہیں فائدہ دے سکتے، من الحق، حق ثابت کرنے کے لیے۔ من الحق لکھیں جی لکھیں، اس بات حق میں، حق ثابت کرنے میں بے اصل خیالات فائدہ نہیں دے سکتے، شیئن ذرا برابر۔ ظن سے ثابت نہیں ہوتا عقیدہ، یقین سے ثابت ہوتا ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ جاننے والے جو وہ کر رہے ہیں وقت پر سزا دے گا۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، مونا یہ تمہید ہے، شکوہ آگے آ رہا ہے، اس کے جواب کی یہ تمہید ہے۔ وما کان ھذا القرآن، نہیں یہ قرآن، ان یفترى من دون اللہ، کہ گھڑ لیا گیا ہو اللہ کریم کے علاوہ سے، کسی غیر اللہ نے اس قرآن کو بنایا ہو نہ۔ اب ان آ گیا ہے یفترا پر، مضارع ہے بھی مجہول، تو مصدر والا معنی کریں گے
لیکن مصدر بھی وہ معنی کریں گے جو مفعول والا ہوگا، کیونکہ صیغہ مجہول کا ہے۔ اب میں کیا معنی کروں؟ وما کان ھذا القرآن، نہیں یہ قرآن پاک، ان یفترا بنایا ہوا، کھڑا ہوا غیر اللہ کی طرف سے، یہ قرآن بنایا ہوا کھڑا ہوا۔ ان یفترا کا معنی میں کر رہا ہوں مفعول والا، مصدر مبنی للمفعول۔ نہیں یہ قرآن پاک کھڑا ہوا غیر اللہ کی طرف سے، لیکن تصدیق الذی، لیکن تصدیق ہے فضیلت اول قرآن، قرآن کھڑا ہوا نہیں ہے اس کی پہلی دلیل نمبر 1، لیکن تصدیق ہے الذی بین یدی، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے، تصدیق بمعنی مصدق، آپ نے لکھا ہی نہیں ہے تصدیق بمعنی مصدق، لیکن تصدیق کرنے والا ہے پہلی کتابوں کی، تفصیل، تفصیل بمعنی مفصل، تفصیل کرنے والا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے قرآن کے سچے ہونے کی، اس کو کھڑا نہیں کیا، تفصیل کرنے والا الکتاب، کتاب بمعنی مکتوب، کتاب بمعنی مکتوب۔ احکام ضروریہ، کتاب پر لکھیں جی احکام ضروریہ، تفصیل کرنے والا ہے احکام ضروریہ کی، لا ریب فی، نہیں کوئی شک اس قرآن میں، فی ہے ہو ضمیر مبدل منہ ہے، آگے اس سے میں رب العالمین بدل آ گیا، نہیں کوئی شک اس قرآن میں، یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں، یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ام یقولون، اب یہ شکوہ آ گیا، وہ تھی تمہید جواب شکوہ کی، یہ آ گیا شکوہ، بیان تکذیب۔ ام یقولون افترا، آیا کہہ رہے ہیں پیغمبر نے خود بنا لیا اس قرآن کو، کل جواب شکوہ، فاتو بسورۃ مثلہ، لے آؤ تم ایک سورت اس جیسی، مولانا فاتو یہ امر کا صیغہ ہے، اوپر لفظ لکھیں امر برائے تعجیز، عاجز سے، امر برائے تعجیز، اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے جملہ لکھیں، یہ مطالبہ نہیں، یہ مطالبہ نہیں بلکہ عجز ظاہر کرنے کے لیے حکم ہے، ان سے مطالبہ نہیں کیا جا رہا کہ تم ایک صورت لے آؤ، نا، ان کی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے یہ حکم ہے۔ کیا جملہ لکھوایا مولانا؟ ایک جملہ کہتی ہے لیکن قدردان قدر کریں گے، قدر زر زرگر بداند، قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناست، قدر گوہر گوہری۔ قرآن میں اور بھی مثالیں ہیں، میں سورۃ بقرہ میں یاد کراؤں گا، فاتو بسورۃ من مثلہ، وہاں بھی میں کہوں گا امر برائے تعجیز، ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے یہ حکم ہے، مطالبہ نہیں تھا کہ ایک سورت لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ۔ وَدُو مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن، پتہ نہیں سمجھی بھی ہے دوسروں نے بات کے نہیں، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ تم ایک سورت مثلہ، مثلہ کے نیچے عربی میں لفظ فی الدلیل والبیان، فی الدلیل والبیان، پورے قرآن میں یہ لفظ چلیں گے، فی الدلیل والبیان، جہاں بھی یہ چلا جائے گا، فاتو بعشر سور، سورت ہود میں یاد کراؤں گا، وہاں بھی یہی ہوگا، فی الدلیل، ایسے دلائل والی، ایسے بیان والی ایک صورت لے آؤ، صرف فصاحت اور بلاغت میں مقابلہ مراد نہیں، ایسے دلائل اور ایسے بیان والی صورت لے آؤ۔ وَدُو مَنِ اسْتَطَعْتُم، مولانا مقام حل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وَدُو مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اکیلے نہیں، بلا لو جن کو تمہاری طاقت اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تم تو کہتے ہو اس نے خود بنایا ہے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تم بھی لے آؤ ایک صورت۔ بل کذبوا، بل اسرافیہ، نہیں، بل اسرافیہ، اس پر لکھے افتراء، نہیں، افتراء نہیں، بل کذبوا، افتراء نہیں، لم یحیطوا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، بما لم یحیطوا، سامنے جملہ لکھیں جی، مہربانی کریں بما لم کے، نمبر 1 با زیدہ، ما قرآن، با زیدہ ہے، ما سے مراد قرآن ہے،
نمبر 2 باسببیہ مفعول محذوف. عربی میں لفظ لکھیں جی، آسان ہے. بل کذبوا القرآن، بل کذبوا القرآن بے سبب، جلدی کریں، بے سبب عدم احاطتہم، احاطتہم بعلم القرآن. اب میں عربی عبارت دوبارہ آپ کو سناتا ہوں. با سببیہ ہے بما میں اور مفعول محذوف ہے. بل کذب القرآن بے سبب، آیت کو دیکھیں نا جی، وہ لفظوں کو دیکھیں جو حاشیہ لکھا ہے. بل کذب القرآن بے سبب عدم احاطتہم بعلم القرآن. اب میں دونوں معنی کرتا ہوں. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، نہیں بل نہیں، پیغمبر نے بنایا نہیں ہے، گھڑا نہیں ہے. کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، بما بازیدہ ما سے مراد قرآن، بلکہ جھٹلا دیا ہے انہوں نے اس قرآن کو. لم یحیطوا بعلمہ، نہیں احاطہ کیا انہوں نے بعلمہ، ساتھ اس کے علم کے. ابھی انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا اور پہلے جھٹلا دیا. دوسرا قول آپ کو لکھوایا باسببیہ، بلکہ جھٹلایا انہوں نے اس وجہ سے، اس عبارت بنے گی بل کذب القرآن، بلکہ جھٹلایا انہوں نے قرآن کو بے سبب عدم احاطتہم بعلم القرآن، قرآن کے علم کا احاطہ نہیں کیا. احاطہ نہیں سمجھ آ رہا آپ کو؟ ابھی انہوں نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے، سمجھنے سے پہلے جھٹلا دیا. اب تو میں نے آسان کر دیا جملہ. قرآن سمجھا نہیں، سمجھنے سے پہلے جھٹلا دیا. قرآن کا پورا علم آیا نہیں ان کے پاس، قرآن کا مطلب مفہوم سمجھا نہیں، پہلے سے جھٹلا دیا. جب ہم نہیں مانتے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، حالانکہ ابھی تک، واو حالیہ، حالانکہ لما ابھی تک، یاتیم لما تاویلو، حالانکہ ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس، تاویلو آخری نتیجہ تکذیب قرآن کا. تاویلو آخری نتیجہ تکذیب قرآن، قرآن کو جھٹلائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ابھی آخری نتیجہ نہیں آیا، پہلے قرآن کو جھٹلا دیا. مولانا ایک اور جملہ لکھیں جی، بل کذبوا کا. انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، قرآن کے معانی و مطالب کو نہیں سمجھا اور انکار کر دیا. اگر غور و فکر کرتے معانی و مطالب سمجھتے تو انکار نہ کرتے. نمبر 2، تکذیب کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو جوتے نہیں لگے. تکذیب کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو جوتے نہیں لگے. یہ تو ایک مثال کے لیے جملہ لکھوایا ہے. ڈنڈے نہیں لگے، لتر نہیں لگی نہ کو. مولانا تاویلہ پر میں 4 لفظ لکھواتا ہوں. لما یاتہم تاویلہ لکھیں جی. نمبر 1، آخری نتیجہ تکذیب قرآن کا. آخری نتیجہ تکذیب قرآن کا. نمبر 2،
صحیح علم ہوتا تو انکار نہ کرتے، جلدی کریں، صحیح علم ہوتا تو انکار نہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، مطالب قرآن ان کے دل و دماغ میں نہیں اترے، اور پہلے انکار کر دیا۔ چوتھا قول لکھیں، قرآنی پیشین گوئیاں ابھی تک تو قرآنی پیشین گوئیاں بھی پوری نہیں ہوئیں، انتظار تو کرتے، وہ پوری نہیں ہوئی، پہلے انکار کر دیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح کذالک کے نیچے لکھیں بلا تحقیق، اسی طرح بلا تحقیق جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ تخویف دنیاوی، پر دیکھ تو صحیح کیسے ہوا انجام ظالموں کا، جس طرح یہ بلا تحقیق جھٹلا رہے ہیں، پہلوں نے جھٹلایا تھا۔ منہم من یؤمن بہ زجر، یہ انجام میں بد سب کا نہیں، کچھ مان بھی جائیں گے، کچھ ان میں سے وہ ہے من یؤمن بہ، جو ایمان لے آئیں گے اس کے ساتھ، کچھ ان میں سے وہ ہے من لا یؤمن بہ، جو نہیں ایمان لائیں گے اس کے ساتھ۔ لا یؤمن پر بوجہ ضد، اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے بالمفسدین، ایسے فسادیوں کو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ زَجَرَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دے ان دلائل کے بعد بھی، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے آخری جواب کے طور پر، کیا فرما دیجئے؟ لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، مجھے توحید و سنت پر ناز ہے، تمہیں شرک و بدعت مبارک ہو۔ انتم بریون مما عملو، تم بریون کاموں سے جو میں کر رہا ہوں، اور میں بریون کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ وَمِنْهُمْ زَجَرَ، پھر اللہ نے ڈانٹا، کچھ ان میں سے وہ ہے مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو کان لگاتے آپ کی طرف، اوپر لکھے ظاہراً، کان لگاتے ہیں، یہ بے سب کے فرمائے پہ جی 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 جی، ظاہری طور پر تو کان لگاتے ہیں، دل میں ارادہ نہیں ہے کہ ہمیں حق سمجھ آئے، دل میں حق طلب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ظاہری کا جی جی۔ افانت تسمع الصم، کیا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ سم کا کیا معنی کیا؟ معنی جمع ہے، جمع، سم جمع ہے۔ کیا بس آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں۔ ایک بہرا ہے عقل مند، اشارہ ہم نے کیا وہ سمجھ جائے گا، ایک بہرا ہے اور ہے بھی بے کن، وہ کیسے سمجھے گا؟ ایک کان تک آواز نہیں جاتی، سنتا نہیں اور ہے بھی بے کن، وہ کیسے سمجھے گا؟ اگر کچھ سمجھ ہوتی نا، بہرا ہو بندہ، ہو سمجھدار، پھر بھی بات سمجھا لے گا بندہ اس کو اشارے سے۔ یہ تو ایسے ہیں کہ ہیں بھی بہرے اور ہیں بھی بے کن۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف، اوپر لکھے ظاہراً، ظاہراً تو دیکھ رہے ہیں۔ آفانت تہدی العمیٰ، کیا پس میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کر سکتے ہیں اندھوں کی؟ عمی اندھوں۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہو۔ یبصرون، بصیرت، اندھا ہونا بندہ، اس کو بندہ سمجھائے بھئی وہ آگے کنواں ہے نہ جانا، رک جاؤ یہاں پر۔ اب جو اندھا ہے سمجھدار ہے تو رک جائے گا، ایک اندھا ہے اور بصیرت بھی نہیں ہے، سمجھ بھی اس کو نہیں ہے، وہ کیسے ہماری بات پر توجہ دے گا؟ ہونا سامنے لکھیں دونوں آیات کا خلاصہ، جلدی جلدی، دونوں آیات کا خلاصہ، ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے، ان پر ان اللہ لا یظلم الناس، اس کے نیچے لکھیں تعلیلیہ، یہ جملہ آیا ہے علت بیان کرنے کے لیے، سامنے لکھے سوال،
مہر جباریت لگانا ظلم نہیں، مہر جباریت لگانا ظلم نہیں۔ جواب علت بیان کرنے کے لیے جملہ آیا ان اللہ لا یظلم الناس، نہیں نہیں، ان پر جو مہر جباریت لگ گئی ہے نا ظلم نہیں، کیوں؟ یقیناً اللہ کریم نہیں ظلم کرتا لوگوں پر شیئن ذرا برابر، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ قابلیت دے، خود قابلیت کو ضائع کر دے، پھر اللہ کریم مہر لگاتے ہیں شک، زلال، جدال، مہر جباری، ایسے تو نہیں اللہ مہر لگاتا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَلَّمْ يَلْبَسُوا، تخفیف اخروی، جس روز جمع کرے گا اللہ کریم ان کو، کَأَلَّمْ، کان کے نیچے لکھے یعلمون، جس روز جمع کرے گا اللہ ان کو، یعلمون، جان لیں گے، معلوم کر لیں گے، کَأَلَّمْ يَلْبَسُوا، گویا کہ نہیں ٹھہرے تھے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر ایک گھڑی دن میں سے۔ اللہ جمع کرے گا قیامت کی ہولناکی کے مقابلے میں ان کو دنیا میں ٹھہرنا ایک گھڑی کا معلوم ہوگا۔ کَأَلَّمْ، یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ یہ ظنون مقدر کے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یتعارفون بینہم، پہچان کریں گے آپس میں ایک دوسرے کی، مدد نہیں کر سکیں گے، پتہ ہوگا یہ فلاں کھڑا ہے فلاں ہے، اب ارمان اور زیادہ ہوگا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، سبحان اللہ۔ من یتعارفون کا جملہ لکھے، جلدی کریں۔ میدان معاشر میں ان لوگوں کو پہچانیں گے جن کو دنیا میں پہچانتے تھے، لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس سے صدمہ اور زیادہ ہوگا، اس سے صدمہ اور زیادہ ہوگا۔ قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، فما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے ہدایت یافتہ دنیا میں۔ اس کے نیچے لفظ دنیا میں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، تخفیف دنیاوی، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، بعض الذی پر عذاب، کچھ وہ عذاب، نعدہم جس کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں، سارا عذاب نہیں، تھوڑا عذاب ان پر آتا ہوا آپ کو دکھائیں، یا او نتوفینک، یا ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دیں۔ اب وہ شرط تھی فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ جزا گئی، پس ہماری طرف لوٹنا ہے ان کا۔ ہم ان پر عذاب آتا ہوا آپ کو دکھائیں یا آپ کو فوت کر دیں اور نہ دکھائیں، بچ نہیں سکتے۔ ہونا جملہ تو سمجھیں، بیدار ہوں۔ آپ کو ہم ان پر آتا ہوا کچھ عذاب دکھائیں یا فوت کر دیں۔ اللہ نے آپ کی وفات کو دیکھنے کے مقابلے میں ذکر کیا، اشارہ کر دیا وفات کے بعد نہیں دیکھ سکیں گے۔ کیا سمجھ آیا ہے؟ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ جزا، پس ہماری طرف ہے لوٹنا ان کا، پھر اللہ کریم شہید علی ما یفعلون، ثم کا معنی لکھیں پھر یہ بھی سن لو، پھر یہ تراخی کے لیے نہیں ہے، ثم تاکیب ذکری کے لیے ہے، یہ بھی سنتے جاؤ، اللہ کریم گواہ ہے ان کاموں پر جو وہ کر رہے ہیں۔ مولا سما کا کیا معنی کیا؟ پھر والا معنی نہیں کرنا، مہربانی کرنا، اگر پھر والا معنی کریں گے معنی غلط ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ ان پر کچھ عذاب اللہ کریم آتا ہوا دکھائے یا آپ کو فوت کر دے، ہماری طرف ہے لوٹنا ان کا۔ اچھا ہماری طرف تو لوٹ رہیں گے، پھر اللہ ان پر گواہ ہوگا، جب ہماری طرف آئیں گے پھر اللہ ان پر گواہ ہوگا، اب نہیں ہے نا، پھر والا معنی نہیں کرنا، یہ بھی سن لو گواہ بھی اللہ ہے۔
نہیں سمجھ آیا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ سبحان اللہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ تخفیف دنیاوی سامنے جملہ لکھیں ان کی اور باقی امتوں کی سزا غفلت میں نہیں، ان کی اور باقی امتوں کی سزا غفلت میں نہیں، یوں نہیں ہے کہ یہ غافل ہوں یا پچھلی امتیں غافل ہوں میں نے تباہ کر دیا، یہ غافل ہے اور تباہ کر دوں گا نا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور جب آ جاتا ہے ان کا رسول فیصلہ، رسول آ گیا پیغام پہنچا دیا حجت پوری ہو گئی، پھر قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ نہیں ظلم کیے جاتے ذرا برابر۔ رسول آئے پیغام پہنچائے نہ مانے ضد کرے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ اور کہہ رہے ہیں شکوہ کب ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین۔ اچھا کہہ رہے ہیں اوپر جملہ لکھیں بِإِرَادَةِ تَکذیب، کیوں کہہ رہے تھے؟ تکذیب کے ارادے سے، جھٹلانے کے ارادے سے، یوں نہیں ہے وقت پوچھنا چاہے لے آؤ نہیں ہے کوئی عذاب شذاب لے آؤ کب ہوگا بتاؤ، یہ تکذیب کے ارادے سے پوچھ رہے تھے، کہہ رہے ہیں تکذیب کے ارادے سے کب ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گا عذاب، نہیں مانتے ہم۔ قل فرما دیجئے میرے پیغمبر ان کنتم صادقین مانا اس کی جزا مقدر ہے، اوپر لکھیں جزا مقدر تو واقع کیوں نہیں کراتے، اگر تم سچے ہو تو واقع کیوں نہیں کراتے، واقع کرو ہم پر، ہو سینہ ٹھپی کھڑوتے ہنہ ودا لے آو عذاب۔ قل جواب شکوہ فرما دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفع نہیں مالک ہوں میں اپنی جان کے لیے نقصان ہٹانے کا، ضرا ہٹانے کا، ولا نفع اور نہ نفع پہنچانے کا، الا ما شاء اللہ الا بمعنی لیکن کچھ جملہ زیادہ ہے سورت جن والا دوستوں کو استثناء منقطع میں بات پوری ہو جاتی ہے نہیں یاد ہے آپ کو، اور متصل میں بات پوری میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تم پر عذاب کیسے لے آؤں اور نقصان پہنچاؤں۔ آگے علیحدہ کلام ہے الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے گا اللہ، اوپر لکھے فہو کائن وہی ہو کر رہے گا، فہو کائن مولانا ربط سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا۔ وہ کہتے تھے کب عذاب آئے گا لے آؤ، فرمایا میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تم پر عذاب لے آنا نقصان ہے، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارے نقصان کا مالک کیسے ہوں گا۔ اب میں استثناء متصل بنا رہا ہوں، اور تو کریں استثناء متصل، اب معنی سنیں کلا عملے کولے نفسی، مولانا محنت چاہیے قرآن کے لیے، کیا کریں؟ استاد ہمارے فرماتے تھے استاد العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلند والے نور پور تھل فرماتے تھے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں قرآن کی اینک لگا کر دے گئے۔ استاد جی یہ کیا مطلب ہے بھی اینک کا؟ فرمایا حضرت نے ایک طریقہ بتا دیا ہے، یہ ہے قرآن سمجھنے کا طریقہ، آپ کتابیں کھولو تفسیریں اٹھاؤ مفسرین کی باتیں دیکھو، طریقہ یہ آپ کو نمونہ ایک ہم نے بتانا ہوتا ہے، آپ تفسیریں دیکھیں کھولیں، جب یہ خاکہ ذہن میں ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے تفاسیر سمجھنا آسان ہوگا۔ اب میں مستثنیٰ متصل بنا رہا ہوں، نہیں مالک ہوں میں اپنی جان کے لیے نقصان ہٹانے کا اور نفع پہنچانے کا، الا ماشاءاللہ اتنا مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، ما تحت الاسباب۔ اب لکھیں مستثنیٰ متصل ہو، جلدی کریں، مستثنیٰ متصل ہو تو مراد ما تحت الاسباب مالک ہونا،
انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں آپ کو یاد دلاؤں گا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ پتہ نہیں آپ یہ یاد رکھیں گے کہ نہیں، وہاں کہاں یاد رہتا ہے، چائے پی پی کر آپ سے ختم ہے، فیس بک دیکھ دیکھ کر، واٹس ایپ دیکھ دیکھ کر۔ لکل امت نجل، باقی یہ کب آئے گا مجھے کوئی پتہ نہیں، ہر ایک امت کے لیے آجلوں ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب آ جائے گا ان کا وقت، اس پر لکھیں یعذبون، جزا مقدر۔ اجلہم پر لکھیں جی یعذبون، جزا مقدر۔ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت، جب آ جائے گا ان کا وقت، آ جائے گی ان کی مدت، عذاب دیے جائیں گے۔ بس آگے فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ پیچھے ہو نہ آگے ہو سکیں گے ایک گھڑی، اور نہ پیچھے ہو سکیں گے، پیچھے بھی نہیں ہو سکیں گے، آگے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ میری طرف دیکھیں مولانا، مہربانی کریں، میں جملہ بعد میں لکھواؤں گا، پہلے میرا جملہ سن لیں، لیکن دیکھیں میری طرف تو 10 بجے کا وقت مقرر ہے عذاب کا۔ اللہ فرماتے ہیں جب 10 بج گئے نا، 10 بجے عذاب آئے گا، پیچھے بھی نہیں ہو سکیں گے، آگے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ جب 10 بج گئے عذاب آ رہا ہے، آگے تو نہیں ہو سکتے کہ 11 ہو جائیں، 12 ہو جائیں، 10 جب بج گئے عذاب ان پر آ گیا، آگے تو چلو نہیں ہو سکتے کہ 11 بجے 12 بجے، پیچھے تو ہٹ ہی نہیں سکتے تھے، پیچھے والا ٹائم تو گزر گیا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ جی تو آپ نے کر دی رسمی، جی آپ نے کر دی رسمی، یہ تو رسمی جی ہے۔ 10 بجے کا ٹائم ہے عذاب کا، 10 بج گئے عذاب آ گیا۔ اب یہ تو ممکن ہے کہ 11 ہو جائیں، اللہ صبر بھی فرشتوں صبر کرو، ان کو 12 بجے عذاب دینا، آگے تو چلو ہونا ممکن ہے، پیچھے ہونا تو ممکن تھا نہیں۔ اللہ نے پیچھے کا ذکر کیوں کیا؟ نہ آگے ہو سکیں گے نہ پیچھے ہو سکیں گے۔ اب جملہ لکھیں، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جیسے محاورہ ہے، سودے میں کوئی کمی بیشی کرو، مراد کمی ہوتی ہے۔ اب میری طرف دیکھیں تو میں جملہ حل کروں۔ بازار گئے، چادر کتنے کی ہے؟ انہوں نے جی 500۔ میں نے کہا کمی بیشی، اب کمی سے مراد ہے پہ کم کرو پیسے، بیشی کا تو معنی ہے زیادہ۔ اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ پیسے زیادہ کرو، مراد کیا ہوتی ہے؟ کمی۔ لیکن محاورہ ہمارا کیا ہے؟ کمی بیشی۔ محاورہ کیا ہے؟ کوئی گھاٹا وعدہ، کوئی یار کوئی کمی بیشی، مراد کمی ہوتی ہے۔ بیشی ہم کیوں کہتے ہیں؟ بیشی کا تو معنی زیادہ، وہ کہتے ہیں 500، میں کہتا ہوں 800 مانگو، واہ بھائی واہ۔ مراد کیا ہوتی ہے؟ کمی۔ لیکن محاورہ کیا ہے؟ کمی بیشی۔ اللہ نے اسی محاورے پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نہ آگے ہو سکیں گے نہ پیچھے ہو سکیں گے۔ مراد آگے ہونا تھا، محاورے کے لحاظ سے پیچھے کا ذکر بھی کر دیا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ کل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم، مانا کیا ہے تم کا؟ اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، ان آتاکم عذابہ سجر ما تخویف دنیاوی، ڈانٹ بھی رہا اللہ، دنیا کا ڈراوا بھی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اخبرونی ان آتاکم عذابہ بیاتا، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، بیاتن لکھے وقت غفلت، نہارن پر لکھے وقت بیداری، غفلت کے وقت آئے رات کو، نہارن دن کے وقت آئے بیداری میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کون سی ایسی چیز ہے، کون سی، ماذا کون سی ایسی چیز ہے، یستعجل منہ المجرمون، جس کو یہ مجرم جلدی مانگ رہے ہیں، جس کو یہ مجرم، ماذا بمانا ایو شیئن، ماذا بمانا ایو شیئن، کون سی وہ چیز ہے جس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ سامنے جملہ لکھیں، عذاب تو پناہ مانگنے کی چیز ہے،
نہ کہ جلدی مانگنے کی چیز، نہ کہ جلدی مانگنے کی چیز۔ سبحان اللہ، ان کے پاس اللہ کا عذاب آ جائے بیاتن، غفلت کے وقت، رات کے وقت سو رہے ہوں اللہ کا عذاب آ جائے، یا دن کو آ جائے کاروبار میں مصروف ہوں۔ ہاں مولانا جملہ سامنے لکھے ہیں، ایک اور جملہ لکھے ہیں، دن یا رات کو عذاب آئے تو یہ مجرم اس سے بچاؤ کے لیے فوری طور پر کیا ہیلا کریں گے؟ بس اب تو مقام میں نے حل کر دیا۔ بیاتن جو ہے نا یہ مفعول فی ہے، نہارن مفعول فی ہے، دونوں رات میں عذاب آئے یا دن میں عذاب آئے۔ ثم اذا ما واقع، سبحان اللہ، ثم استوا دیا ہے، پھر یہ بات عقل سے بڑی دور ہے۔ کیا پھر عجیب بات ہے، عقل سے بڑی دور ہے بات۔ اذا ما واقع، کیا پھر جب واقع ہو جائے گا عذاب، آمنت میں تم ایمان لے آؤ گے اس کے ساتھ، اس وقت مانو گے جب عذاب واقع ہوگا۔ آلانا یقال لہم، اوپر جملہ یقال لہم، کہا جائے گا آلانا، اب مانتے ہو، وقد کنتم بی تستعجلون، حالانکہ تاکہ تم اس کو جلدی مانگا کرتے تھے، جھٹلانے کے ارادے سے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو تم عذاب ہمیشگی کا، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں بدلہ دیے جا رہے ہو مگر تم ان کاموں کا جو تم کمایا کرتے تھے دنیا میں، تکسبون کے نیچے دنیا میں۔ مولانا اسما کا جملہ لکھواتا ہوں، حاشیے پر لکھیں اسما، علماء لکھیں، یہاں تقدیم و تاخیر ہے، یہاں اصل یوں تھا، اَإِذَا مَا وَقَعَ، اَإِذَا مَا وَقَعَ ثُمَّ آمَنْتُمْ، اصل عبارت کیا تھی؟ اَإِذَا مَا وَقَعَ ثُمَّ آمَنْتُمْ، کیا جب عذاب واقع ہو جائے گا پھر تم ایمان لاؤ گے؟ مانا تو کریں، آسان مانا یا مانا نہیں کر رہے، کیا عذاب واقع ہو جاؤ گے، واقع ہو جائے گا پھر تم مانو گے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُمْ، زجر ما تخویف اخروی، شکوہ بھی ہے، اور پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیران ہو کر اور منکر بن کر، اوپر لکھیں بوجہ تعجب و انکار، بوجہ تعجب و انکار، پوچھنا حق ہو، کیا حق ہے وہ عذاب، ہوا پر لکھیں عذاب، کیا حق ہے وہ عذاب، کل ہاں، فرما دیجئے میرے ماموئی، ہاں ہاں۔ میں نے آپ کو 3 آیتیں اکٹھی کرائی تھی، ای و ربی والی، ایک سورت تغابن میں ہے، ایک سورت یونس میں ہے، اور تیسری کوئی پتہ نہیں ہے، میں تو حافظ نہیں ہوں، 3 حوالے اکٹھے کرائے تھے، انسانی حافظ۔ سورت مائدہ میں، مائدہ میں تو نہیں ہے، سورت آ جاؤ جی۔ ہاں وربی، مجھے قسم ہے میرے پروردگار کی، نولاک یقیناً وہ عذاب البتہ حق ہے، وما انتم بموجزین، نہیں ہوگے تم عاجز کرنے والے، ولو ان لکل نفس ظلمت، شدت عذاب، اور اگر یقیناً ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، ظلمت کفر پر مرا، شرک پر مرا، ما فی الارض، اس کے لیے وہ کچھ ہو جو زمین میں ہے، نفتدت بہی،
البتہ فدیے میں دے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ جزا مقدر لکھیں جی، جزا مقدر قبول نہیں کیا جائے گا، جزا مقدر۔ جو کوئی زمین میں ہے شرک والے بندے کو مل جائے، جس کی شرک پر موت آئی ہے، وہ فدیے میں دینا چاہے قبول نہیں ہوگا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ ندامت مجرمین، سبحان اللہ، اور ظاہر کریں گے شرمندگی، ایک معنی۔ دوسرا معنی چھپائیں گے شرمندگی۔ اس کے دونوں معنی آتے ہیں، ایک معنی ظاہر کرنا، دوسرا معنی چھپانا۔ ظاہر کریں گے شرمندگی، چھپائیں گے شرمندگی۔ لما راؤ العذاب، جب دیکھیں گے عذاب، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل توحید عقلی نمبر 6۔ خبردار، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اوپر جملہ لکھیں، تو تمہیں حرام و حلال کا اختیار کیسے مل گیا؟ تو تمہیں حرام و حلال کا اختیار، تم کون ہو چیزیں حرام کرنے والے حلال کرنے والے؟ سامنے لفظ لکھے مولانا، یہ تمہید ہے شرک فعلی کی تردید کے لیے، یہ تمہید ہے شرک فعلی کی تردید کے لیے۔ الا ان وعد اللہ حق، خبردار یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیچے لکھے قیامت والا۔ مومنوں کو ثواب ہوگا، منکرین کو عذاب ہوگا، لیکن اکثر لوگ ان کے جانتے نہیں۔ ہو وہی، وہ اللہ جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے، اور اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ترجعون پر حساب و کتاب کے لیے، ترجعون پر یا ایھا الناس، ترغیب القرآن، اور لوگوں قد جاءکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت، فضیلت نمبر 1، برے کاموں سے روکنے کے لیے۔ موعظہ پر لکھیں جی، برے کاموں سے روکنے کے لیے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء نمبر 2، شفاء لما فی الصدور، ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں، روحانی بیماریاں، لکھیں جی روحانی۔ وہدن نمبر 3، ہدایت ہے، اس پر لکھیں علماً، علم کے لحاظ سے قرآن رہنما ہے۔ نمبر 4 پر رحمت، ان پر لکھیں عملاً، رحمت ہے، فائدہ ان کو ہوگا جو مومن ہیں، عمل کریں گے تو رحمت نصیب ہوگی۔ مونا موعظۃ ان پر تنوین ہے، شفاء ان پر تنوین ہے، اور رحمت ان پر تنوین ہے۔ لکھیں سب میں تنوین برائے اظہار عظمت، سب پر تنوین برائے اظہار عظمت، بہت بڑی نصیحت، بہت بڑی شفا، بہت بڑی رحمت۔ یہ 4 مراتب لکھیں جی، جلدی کریں مہربانی۔ مراتب 4 برائے تکمیل نفس، مراتب 4 برائے تکمیل نفس۔ نمبر 1، ظاہر کو برے افعال سے پاک کرنا، موعظۃ۔ نمبر 2، باطن کو غلط عقائد سے پاک کرنا، شفا۔ نفس نمبر 3، نفس کو عقائد حقہ سے مزین کرنا، ہدن۔ نمبر 4، قلب پر انوار الہیہ کا نزول، رحمت۔
ظاہر کو برے افعال سے پاک کرنا یہ موعظت، باطن کو غلط عقائد سے پاک کرنا شفا، اور نفس کو عقائد حقہ سے خوبصورت کرنا، مزین کرنا ہدن، اور اس کے بعد قلب پر انوار الہیہ نازل ہوتے ہیں، یہ ہے رحمت۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل کے ساتھ، فضل پر لکھے قرآن، وبرحمتہ رحمت پر لکھے توفیق ایمان، جس کو اللہ کا فضل مل گیا قرآن، اللہ کی رحمت مل گئی، ایمان کی توفیق مل گئی، فبذلک فلیفرحوا، بس انہی چیزوں کے ساتھ چاہیے کہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر مما یجمعون، وہ قرآن بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ مونا یہ جو ذالک آیا ہوا ہے نا، ذالک سے مراد فضل اور رحمت، یاد رکھنا ذالک مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تثنیہ کی مثال ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ مہربانی کریں، ذالک کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ مفرد تثنیہ جمع، یہ تثنیہ کی مثال ہے۔ اب ذرا مہربانی کریں، اس آیت کے اندر بڑا عجیب انداز ہے، اب یوں کریں، بے فضل اللہ و بے رحمتہ، یہ جو تھا نا بے فضل اللہ و بے رحمتہ فبذلک فلیفرحوا کو چھپا دیں، جلدی کریں مہربانی کریں۔ اب کیا لفظ ظاہر رہ گئے؟ بے فضل اللہ و بے رحمتہ، آپ پڑھیں، میں بات کیا لفظ بچ گئے؟ اب یہ جو جار مجرور ہیں آخر کس کے تو متعلق ہوں گے؟ بے فضل اللہ و بے رحمتہ کسی کے ساتھ تو متعلق ہوں گے، اور چلو انگلی رکھو نا یار، رکھی ہوئی انگلی، فبذلک فلیفرحوا کو چھپائیں۔ اب یہ بے فضل اللہ و بے رحمتہ یہ کسی کے تو متعلق ہوں گے، یہ متعلق ہے فلیفرحوا، کس کے متعلق ہے؟ اس کو چھپائے رکھنا ہے، مہربانی کرنا، میں 3 طریقے سنا رہا ہوں۔ عبارت تھی بے فضل اللہ و بے رحمتہ فل، پڑھیں فل، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ اب آ جائیں، بے فضل اللہ و بے رحمتہ کو چھپائیں، فلیفرحوا کو چھپائیں۔ اب کیا بچ گیا؟ پڑھے کیا بچ گیا؟ یہ فا بے ذالک کی فا بتا رہی ہے، فا بے ذالک کی فا بتا رہی ہے کہ بے ذالک کسی کے ساتھ متعلق ہے، کسی کے ساتھ، یہ تو فا بے ذالک فا بتا رہی ہے کہ کوئی یہاں جملہ محذوف ہے، تو عبارت تھی بے ذالک فلیفرحوا، بے ذالک، اب 2 انداز ہو گئے، فا بے ذالک کی فا بتا رہی ہے یہ کسی کے ساتھ بے ذالک تو متعلق ہے، یہ متعلق ہے لیفرحوا کے، کس کے متعلق ہے؟ لیفرحوا کے۔ اب سب کو چھپائیں، فلیفرحوا کھولیں، اب فلیفرحوا یہ جملہ ہے، اس کا متعلق فا بتا رہی ہے کوئی چیز اس کے ساتھ بھی معروف ہوئی پڑی ہے، وہ ہے بذالک، وہ کیا ہے؟ اب سامنے جملہ لکھیں، اس آیت کی فصاحت و بلاغت کا کمال یہ ہے کہ تکرار لفظی کے بغیر اس میں معنوی تکرار ہے۔ نمبر 1، بے فضل اللہ و بے رحمتہ فلیفرحوا، نمبر 2، فا بے ذالک کی فا دلالت کر رہی ہے کہ اس کا متعلق محذوف ہے، یعنی
لیفرحوا. نمبر 3 فلیفرحوا جملہ ہے، اس کے متعلق بذالک فلیفرحوا. یہ 3 بار تاکید ہے اس آیت کے اندر. قُلْ أَرَأَيْتُمْ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تعلق دلیل عقلی کے ساتھ ہے، ابھی دلیل عقلی گزری ہے، جملہ لکھیں جی اوپر، متعلق دلیل عقلی، مقصود نفی شرک فعلی، مقصود نفی شرک فعلی. قُلْ أَرَأَيْتُمْ آسمان و زمین سب کا مالک اللہ ہے، تم غیروں کے نام کی نظر نیاز کیوں دیتے ہو؟ ان کی خیر خوشنودی کے لیے چیزیں کیوں حرام کرتے ہو؟ فرما دیجئے میرے محبوب مجھے بتاؤ تو صحیح، اخبرونی آرائیتم جو اتارا اللہ کریم نے تمہارے فائدے کے لیے، میں رزق کوئی رزق، فجعلتم منہ حرام و حلالا بس کر دیا تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال، کچھ حلال اور کچھ حرام کر دیا. قل اللہ اذن لکم فرما دیجئے کہ اللہ نے اجازت دی ہے واسطے تمہارے، جس کو چاہو حلال کرو، جس کو چاہو، اللہ نے اجازت دی ہے. ام اللہ تفترون دوسری بات کہ اللہ پر تم جھوٹ گھڑ رہے ہو، اللہ نے اجازت نہیں دی، تم جھوٹ گھڑ رہے ہو. فما ظن الذین یفترون اللہ الکذب کیا خیال ہے، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑ رہے اللہ پر جھوٹ. یوم القیامہ قیامت کے متعلق جھوٹ گھڑنے والوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں. آگے لکھیں کہ قیامت نہیں آئے گی، کہ قیامت نہیں آئے گی، حساب کتاب نہیں ہوگا. بس اب ان کو حرام حلال کی اللہ نے تو اجازت دی نہیں تھی، اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے تھے نا. تم جو اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو تمہارا کیا خیال ہے قیامت نہیں آئے گی، حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ پر جھوٹ گھڑنے میں لگے ہوئے ہو، شرم نہیں آتی. ان اللہ لذو فضل علی الناس یقیناً اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر. اوپر جملہ توبہ کی مہلت دیتا ہے، توبہ کی مہلت دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون قدر نہیں کرتے. نیچے لکھے جملہ توبہ نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے یعنی توبہ نہیں کرتے. چلو جی ماشاءاللہ، پھر زور کے بعد انشاءاللہ. اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین. برحمتک